یہ کہ جہاں پر اس وقت آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنایا گیا، پھر اس کو 2021 میں ریوائز کر کے اس کی 14 نکات بنا دی گئے، جس کا پہلا نکتہ تھا کہ کوئی ٹالرنس دہشت گردی کے متعلق نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں اس وقت آپ بات کر رہے ہیں، تقریباً کوئی 1.5 مہینے قبل یہیں سے 150 میٹر کے فاصلے پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یہی کہا گیا تھا کہ کہیں پر بھی آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مثلاً ایک گیپ سیاسی اور فوجی قیادت کے متعلق موجود ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مرتبہ پھر جو نئے نیشنل ایکشن پلان 2021 میں اس کو ریوائز کیا گیا تھا، اب دہشت گردی کی آپ نے جو اعداد و شمار بتائے وہ 2014 سے بھی زیادہ ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو ایک مرتبہ پھر ریوائزڈ کر کے ان نکات کو بھی شامل کیا جائے تاکہ تمام سیاسی اور عسکری جو لوگ ہیں وہ ایک نقطے پر ایک ہی طرح کے فیصلے کر سکے؟ آپ کے ذہن میں کون سا نقطہ ہے جس کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے کہا ان نکات کو کون سا ایسا نقطہ ہے جو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ دو عسکری اور سول ملیں گے تو میں نے کہا کہ جو گیپ ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ نکات جو سے جامع ہیں، یہ مکمل ہیں۔ سو دیٹ مینس کہ آپ کی جو سیاسی قیادت ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم سنس 2014 ریپیٹڈلی دے ہیو کم ٹو دس کنکلوژن کہ یہ 14 کام ہیں جن میں مسئلے کا حل ہے۔ ایگریڈ؟ ٹھیک ہے۔ نو دی ایشو از ان اٹس امپلیمنٹیشن۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا تھی انہیں بھی نہیں پتا کرنا کیا ہے۔ اٹ از ان در امپلیمنٹیشن۔ وہ امپلیمنٹیشن جو نہیں کرنا چاہ رہے، میں آپ کو یہی تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے ذاتی سیاسی مالی فوائد ہیں۔ اٹ از دیٹ واٹ از ڈرائیونگ دیم۔ آپ کا اور ہمارا جو جوان ہے، جو افسر ہے، جو سینے پہ گولی کھا رہا ہے، وہ اپنے ذاتی مالی کسی فائدے کو سائڈ پہ رکھ کے اس پاکستان کے لیے گولی کھاتا ہے۔ دی چوائس از ٹو بی ڈن بائی دی پیپل آف پاکستان کہ اس نے اس بیانیے میں کس بیانیے کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ اور حقیقت میں آپ کو یہ بتا دوں میرے بھائی، وی نیڈ ٹو ایبسلیوٹلی کلیئر کہ یہ چوائس جو سی ہے ایک ہی ہے اگر ہم نے ایک آزاد اور غیرت مند اور خوددار قوم پہ جینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ان خوارج کے آگے اور اس دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کے آگے لڑنا ہے اور ان کو ناسور کو اس کو ختم کرنا ہے۔ کیونکہ آپ کے سامنے مثال ہے میرے بھائی، اس دہشت گردی کا 15% 20% ہے جو آپ کے سامنے جو سا ہے، جو لیبیا میں آیا، جو سیریا میں آیا، آپ کے سامنے ہے۔ کیا بنا ان ممالک کا؟ امیر ممالک تھے، تھرائیونگ اکانومیز تھی۔ آپ اپنے اوپر نگاہ ڈالیں، اوپر آپ کے ہمالیہ کا پہاڑ ہے، نیچے بحر عرب ہے، ایک طرف ہندوستان ہے جہاں کی ہندتوا اور جہاں کی جو ایکسٹریمسٹ سوچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس سائڈ پہ افغانستان ہے جس کے اندر میں نے اور آپ نے بات کر لی، کئی بار بات کر لی کہ وہاں پہ مختلف نان اسٹیٹ ایکٹرز اور خارجی اور ان کو سپیس دی جا رہی ہے۔ آج غازہ آپ کو چیخ چیخ کے یہ چیز بتا نہیں رہا کہ یہ جو انسانی حقوق کے علم بردار، یہ جو جمہوریت کے علم بردار ہیں، یہ صرف لپ سروس کر سکتے، کوئی نہیں آئے گا آپ کی میری مدد کو۔ اس 25 کروڑ عوام نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے یہ جو آپ پہ افریت دہشت گردی کی، اس ہائبرڈ کی جو آپ پہ مسلط کی گئی ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اگر کوئی اپنے سیاسی مقصد کے لیے، اپنے چھوٹے سے تنگ نظر فائدے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ That is not the direction that this nation will take and can take, because that path will only lead to disaster. اگر آپ آپریشن نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو گھروں میں بلائیں گے اپنے، آپ ان کو اپنی روڈوں کے ان کی روڈیں اپنی حوالے کریں گے، اپنے بچوں کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں دیں گے، اپنی بچیوں کو ان کے حوالے کریں گے۔ کیا یہ اسلام جو سا ہے یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں یہ خوارج؟ یہ میرے پاس یہ پیغام پاکستان، یہ میرے پاس پیغام پاکستان پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں میں صرف اس میں سے ایک پیرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کسی گروہ کو، اور یہ پاکستان کے تمام علماء، تمام مشائخ کی، تمام فرقوں کی طرف سے یہ نکلا ہوا ہے، کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معصوم مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے اور فتویٰ دے کر انہیں واجب القتل قرار دے
اور عام لوگوں کو اشتعال دلا کر ان سے معصوم لوگوں کا قتل کرائے اور مرضی کے خود ساختہ فیصلے لاگو کرے. اس قسم کے رویے ریاست میں فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں. اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منشط طے کر دیا ہے کہ کسی برائی کو تبدیل کرنے کے لیے قانون کے مطابق استعمال صرف بااختیار ریاستی اداروں کا حق ہے اور کسی بھی شخص کو اس ضمن میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ آپ کے علماء بھی یہ کہتے ہیں. آپ نے فیلڈ مارشل چیف آرمی سٹاف کی بات چیت بھی سن لی. انہوں نے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنایا کہ یہ ہے حقیقت, یہ ہے سچ. تو وی آر ناٹ امپریسڈ بائی ہو سیز 200 meters from here or 2 kilometers from here or 200 kilometers from here. We are not impressed by that because that is false. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہم اور آپ حق پہ کھڑے ہیں اور حق کے آگے ہر چیز مٹ جاتی ہے. کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ میں گئے تھے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے. تو کیا پریشانی ہے ہمیں کہ کون کیا کہتا ہے اور کیا کہتا رہے گا. یہ جو ہمارے شہید ہیں, یہ جو ہمارے بچے ہیں, یہ جو سبتین نے ہماری شہید نے کیپٹن نے جو جان دی, یہ جو آپ کے طیب راہ میجر نے جان دی, کرنل جنید نے جان دی, انہوں نے حق کی راہ میں جان دی ہے. ہم سب نے چلے جانا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے حق میں کھڑا ہونا ہے یا باطل میں کھڑا ہونا ہے. Our choice is clear, your choice is clear, the choice of خیبر پختونخوا کے عوام کی choice is clear. کوئی ذاتی مفاد اور کوئی گمراہ کن قسم کا ایجنڈا ہے اس سے پاک رکھیں اور دور رکھیں. رائٹ سائڈ پہ آتے ہیں جی. اشفاق ستی صاحب, آپ کافی دیر سے ہاتھ کھڑے ہیں. السلام علیکم جی. اشفاق ستی, ARY نیوز. اچھا, پہلے تو میں یہ رسپانس آپ سے چاہوں گا. آپ نے کہا کہ جو $7.2 بلین کا اسلحہ امریکہ چھوڑ گیا ہے افغانستان میں, تو اس کی وہ بھی ان ٹیررسٹ کے ہتھے لگتا ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ امریکہ سے کوئی بات کر رہے ہیں کہ وہ کچھ فیسیلیٹیٹ کر سکے یا ان کو لوکیٹ کر سکے یا کوئی اپنا کردار کوئی بھی رول اس میں پلے کر سکے؟ نمبر 1. نمبر 2, افغانستان سے متعلق جو آپ نے بات کی, آپ کہتے ہیں کہ ہم انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے 12 دفعہ, اور ہمارے اسلامی دوسرے دوست ممالک ہیں وہ بھی کرتے ہیں. لیکن جب آپ انگیج کرتے ہیں تو ایشو کیا ہے؟ کیا وہ ولنگنس نہیں ہے, وہ سمجھنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ مینٹین کرتا رہا ہے کہ ایک پرامن افغانستان اس خطے کے مفاد میں ہے. تو کیا افغانستان ایسا نہیں چاہتا پاکستان کے لیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بات کر لیتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے, تو اگر جیسے آپ نے کہا کہ یہ انسرجنسیز بڑھتی جا رہی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, ایوری ایئر دے آر آن دا رائز, تو جب انسرجنسی بڑھتی ہے تو ہمارا رسپانس اسی حساب سے بڑھتا ہے. لیکن اور آپ اگر نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو پاتا, جیسے 2014 یا 2021 کا جو ریوائز بھی ہے اس کے بعد بھی عمل نہیں ہو پاتا, تو اگلے سال بھی ہم کھڑے ہو کے یہی بات کریں گے. لیکن آپ نے ایک اور بات بھی کی کہ اب کوئی سیاسی شعبدے بازی نہیں چلے گی. تو اس سے کیا مراد لی جائے, اور اب نیشنل ایکشن پلان کو کائنیٹک رسپانس کے ساتھ ملا کے کس طریقے سے پھر آگے لے کے چلیں گے؟ تھینک یو. جی ٹھیک. صدیق بھائی, آپ نے کافی سارے سوال کر لی. دیکھیں, جو آپ نے بات چیت کی ہے کہ یو ایس اکوپمنٹ میں یس وی ڈو انگیج, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی اگر آپ دیکھیں تو ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ان کے اپنے انٹرنیشنل جریدوں میں اسٹیٹمنٹ بھی رپورٹ ہی, جہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو وہاں پہ اکوپمنٹ ہے دس نیڈس ٹو بی کم آؤٹ. اس لیے کیونکہ یہ جو اکوپمنٹ ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ اکوپمنٹ جو ہے صرف پاکستان میں ہی فتنہ الخوارج ہی استعمال کر رہے ہوں یا فتنہ الہندوستان ہی استعمال کر رہے ہوں. بیکاز دا اکوپمنٹ دیٹ از لیفٹ ود دی نان اسٹیٹ ایکٹرز دیٹ کین بی یوزڈ اینی ویئر. ٹھیک ہے نا. سو یس وی ڈو شیئر ڈیٹا آلسو, اینڈ یس وی ڈو انگیج ود دیم, اینڈ دے انڈرسٹینڈ. انہیں بالکل پتہ ہے کہ یہ اکوپمنٹ جو ہے یہ کس طرح نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں میں جا چکا ہے, استعمال ہو رہا ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ ہم جو دوست ممالک سے انگیج کرتے ہیں تو کیا دوست ممالک جو سا ہے دے ڈونٹ وہ اس کو ہماری اس بات چیت کو سمجھتے نہیں؟ بالکل سمجھتے ہیں. افغانستان سے تھی کہ افغانستان نہیں سمجھتا, افغانستان کی کیا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یا وہ نہیں سمجھتا کہ جس طرح ہم اس کے بارے میں خواہش رکھتے ہیں کہ وہ پرامن رہے, تو اس کی پاکستان سے متعلق یہ سوچ نہیں ہے؟ جی دیکھیں,
افغانستان کی جو حکومت ہے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ whether they want to provide space to multiple non-state actors or not, whether they want to remain hostage to these non-state actors or not. ہمارا کام ہے ان کو کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنا ریزالو کے ساتھ، ریزالو بائی اسٹریٹجک کمیونیکیشن آلسو، بائی ایکشنز آن گراؤنڈ آلسو، وچ وی آر ڈوئنگ. وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کے حق میں ہے اور کیا نہیں سمجھتا ہے، دس از فار دیم ٹو ڈیسائڈ. ہم ایبسولوٹلی کلیئر ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم، اینڈ دیٹ آئی ہیو آلریڈی سیڈ کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے برادر پڑوسی اسلامی ملک ہیں، ہماری ایک ہسٹری ہے. پاکستان کی ریسنٹ پاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو افغانیوں پہ جو آپ نے انہیں ہوسٹ کیا ہے، مور دین آئی تھنک ٹو جنریشنز آف افغانس ہیو لیوڈ ہیئر، یہاں پیدا ہوئے ہیں یا رہے ہیں. بہت سی سہولیات اس ملک نے ان کو پرووائڈ کی ہے. پاکستان ہیز آلویز بین سپورٹو آف دی افغانس. سو ہم ان کو یہ باور بھی کراتے ہیں اور ہم یہ بھی باور کراتے ہیں کہ ہمارا بھی انٹرسٹ ہے آپ کے پیس میں، آپ کی اسٹیبلٹی میں. Now, this transition from a non-state entity to a state entity, perhaps that is being اس کے اندر کوئی پرابلم آ رہا ہے. Perhaps it is the internal interference of multiple parties, جس میں سب سے بڑا ایکٹر جو آپ کا ہندوستان ہے، اس کی انٹرفیئرنس. Perhaps that is the reason. Perhaps it is the clout and the influence of these non-state actors amongst Afghanistan which has grown beyond the limits, and perhaps it is not under their control. Perhaps it is the factions within Afghan government جو آپس میں کسی اگریمنٹ پہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے. But that is there for them to decide. ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری پوزیشن یہ ہے، اٹ از کنسسٹنٹ، اور ہم انہیں یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو ہم یہ بتا سکتے ہیں، تاریخی طور پہ بتا سکتے ہیں کہ جو ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، ان سنیکس کو، ان سانپوں کو، ان برائیوں کو اپنے اندر جنم رکھتا ہے، پالتا ہے، ان کو پرورش کرتا ہے، وہ سب سے بڑا نقصان اس کا خود اٹھاتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. So I cannot and we should not be speaking that what they are thinking and why they are doing it. It is for them to decide. Our is that what we are thinking, what we are telling and what we are doing. جہاں تک آپ نے بات کی کہ نیشنل ایکشن پلان کی آپ نے بات کی کہ یہ جو کیا کچھ عرصے بعد دوبارہ ہم یہی بات کریں گے، اور how you are asking how the things will change. I think we all know how the things will change. The things will change once we will, in unison, in clarity, we will work on this national action plan. کیونکہ فوج اور قانون نافذ کرنے والے ہم 12 کہہ چکے ہیں، یہ دہشت گرد سے لڑتے ہیں. دہشت گردی جو سی پوری قوم نے لڑنا ہے، تمام حکومتوں سے لڑنا ہے. یہ اس سے کا چینج ہوگی جب آپ اس ملک کے عوام جو سا ہے اپنے، جن کی بات آپ نے کی کہ سیاسی شعبدہ بازی جو کرتے ہیں، جو سیاست کھیلتے ہیں، ان کو گریبان پکڑیں اور ان سے پوچھیں، ان کو جواب دیں کہ تم ہماری جان پہ، ہماری عزت پہ، ہماری مال کی اوپر کیوں کھیل رہے ہو؟ تم اس دہشت گردی کی بیانیے کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو؟ تم اس پہ کنفیوژن کی کر رہے ہو؟ اس کے بغیر دہشت گردی کیسے ختم ہوگی میرے بھائی؟ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ نہیں جی، ہم یہ دہشت گردی جو سا ہے بغیر کسی بیانیے کی جنگ کو جیتے بغیر ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں ہوگی. یہ ختم ہو جائے گی کہ آپ جو سا ایک فرسودہ قسم کا کرمنل جوڈیشل سسٹم اس صوبے میں برقرار رکھیں، اور آپ جو ٹیررسٹ ہو، جو دہشت گرد ہو، جو اسمگلر، اس کا مافیا ہو، اس کو سزا نہ دیں، اور وہ آئے اور اس کو جو سا لیک آف ایویڈنس کر کے کچھ کر کے آپ چھوڑ دیں اور دہشت گردی ختم ہو جائے گی. تو دین وی آر ناٹ بینگ ریئلسٹک. یہ ایسے ختم ہوگی کہ ہم دہشت گرد اور اس کے سہولت کار کو برابر جانیں. اور جو آپ میری بہن نے جو سوال کیا کہ آپ جو سا اس کولیٹرل ڈیمیج کے جھوٹے بیانیے کے پیچھے لوگوں کو کنفیوژن نہ دیں، آئی ایم سوری، وہ میں نے آپ کو اس کا جواب دینا ہے. بیکاز دس از اگین اے بیانیہ نا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. آپ کی یہ فوج ہے، یہ تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتی ہے. What is an intelligence based operation? It means that we do very precise operation.
بیسڈ آن انٹیلیجنس کہ یہاں پہ ٹیررسٹ موجود ہے یا اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے, یہاں پہ کہیں پہ ایکسپلوسو چھپے ہوئے ہیں, یہاں پہ کہیں پہ انہوں نے جو سا ہے وہیکل بون آئی ڈی بن رہی ہے, یہاں سے کہیں پہ دے آر انفلٹریٹنگ فرام دس پلیس اور واٹ ایور ایکٹیویٹی دے آر ڈوئنگ. ہم تو بالکل کولیٹرل ڈیمیج کہ قطعاً کسی صورت بلیو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ پاکستان کی فوج ہے, یہ خیبر پختونخوا کی فوج ہے, جس کو وہ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. اگر ایک مکان کے اندر آپ کے سامنے کئی ویڈیوز ہیں, آپ کے سامنے ویڈیوز ہیں جہاں پہ وہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے اپنے عورتوں اور بچوں کو اپنے حصار میں رکھا ہوا ہے, اگر ایک گھر کے اندر سے وہ آپ پہ فائر کرتے ہیں اور اس مکان کو استعمال کر رہے ہیں پولیس والوں کو شہید کرنے کے لیے, آپ کے جوانوں کو شہید کرنے کے لیے, معصوم لوگوں کو شہید کرنے کے لیے, اور اس پہ جواب جائے تو آپ اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہیں. از اٹ کولیٹرل ڈیمیج اور از اٹ سہولت کاری؟ یہ سوال آپ نے کرنا ہے. اگر ایک جگہ پہ آپ جو سا ہے اس پہ حملہ کرتے ہیں, وہ جگہ جب ڈسٹرائے ہوتی ہے تو ادھر ملٹیپل انسٹنسز ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اسلحے کتنے بڑے ذخیرے تھے کہ دھماکوں کی آواز بہت دیر تک جاری رہی. تو جس نے وہ اسلحہ وہ بارود وہاں پہ رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں, اس میں اور دہشت گرد میں کیا فرق ہے آپ مجھے بتائیں. اینڈ دیٹ از وائی میں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ آج یہ جو اس کی سہولت کاری کر رہا ہے, چاہے وہ مجبوری میں کر رہا ہے یا اپنے مالی فائدے کے لیے کر رہا ہے یا اپنے کسی اور فائدے کے لیے کر رہا ہے, ہی ہیز 3 choices. اولین یہ کہ وہ اس دہشت گرد کو خود ریاست کے حوالے کرے. اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا تو ریاست کے ساتھ ملے اور مل کے اس ناسور کو ختم کرے, کیونکہ اس کی بھی زندگی اس نے اجیرن کی ہوئی ہے. اس کی بھی جو قبائلی روایات ہیں ان کو یہ پامال کر رہا ہے, اس کی عزت اور چار دیواری کے اندر وہ گھسا ہوا ہے, اس کے بچوں کو وہ ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, اس کی بے پردگی وہ کر رہا ہے. اور اگر وہ کسی مجبوری یا اپنے مالی یا کسی اور فائدے کی وجہ سے یہ بھی نہیں کرنا چاہتا تو دین ہی از دین اے فیسیلیٹیٹر. تو ویئر از کولیٹرل ڈیمیج ہیئر؟ دیر از نو کولیٹرل ڈیمیج, دیر از ٹیررسٹ اینڈ از فیسیلیٹیٹر. میرے خیال میں پاکستان کیا اس جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس سے پہلے سعودی عرب یا باقی دوست ممالک کو انگیج نہیں کرتا؟ وی ڈو انگیج دم. میں نے پہلے عرض کی سمر بھائی کے جواب میں کہ ہم افغانیز کو ڈائریکٹ بھی انگیج کرتے ہیں, ملٹیپل لیولز پہ انگیج کرتے ہیں, دوست ممالک جیسے آپ نے سعودی عرب کا نام کیا اس کے ذریعے بھی انگیج کرتے ہیں, اور ممالک ہیں, یو اے ای ہو گیا, قطر ہو گیا, چائنا ہو گیا, امریکہ ہو گیا, ترکی ہو گیا, بہت سے ممالک ہیں جن کے ذریعے ہم ان کو انگیج کرتے ہیں. اینڈ دے آل انڈرسٹینڈ کہ یہ جو افغانستان میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جو اسپیس دی جا رہی ہے اٹ از ناٹ اونلی اگینسٹ پاکستان. اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پہ ہر قسم کا جو الفابیٹ ہے آف نان اسٹیٹ ایکٹرز وہاں پایا جاتا ہے. وہاں فتنہ الہندوستان ہے, فتنہ الخوارج ہے, اے کیو ہے, آئی ایس ہے, آئی ایم یو ہے, ای ٹی آئی ایم ہے. ہر قسم کا جو بھی دہشت گرد نان اسٹیٹ ایکٹر ہے آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی قسم کسی فارم میں وہاں پائی جائے گی. سیکنڈلی وی آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہوتا ہے, یہ جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا, اس کا نہ کسی مذہب سے تعلق ہے, نہ اس کا کسی نسل سے تعلق ہے, نہ کسی سوچ سے تعلق ہے. دیٹ ٹیررسٹ از اویلیبل ٹو دی ہائیسٹ بڈر. آج وہ ایک تنظیم میں ہے, کل اس کو کچھ اور پیسے میں کہیں اور جا کے لڑے گا, کوئی اور ملیں گے وہ اور جا کے لڑے گا. کیا یہ جو دہشت گرد ہیں آپ کے خارجی ہیں ان کا کوئی دین اسلام سے تعلق ہے؟ ان کا کوئی خیبر پختونخوا کی روایات سے, پشتون ولی سے کوئی تعلق ہے؟ کیا اسلام میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ خودکشی جون سی ہے وہ جائز ہے؟ یہ تو خودکش بمبار ہے. تو نہ ان کا پشتون ولی سے تعلق ہے, نہ ان کا خیبر پختونخوا کی عوام کی روایات سے تعلق ہے, نہ ان کا پاکستانی سے تعلق ہے, نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے. اور اگر آپ ان جیسے عناصر کو اپنی جگہ پہ جگہ دیں گے تو ہر قسم کی دہشت گرد آرگنائزیشن وہاں ہوگی. تو دیٹ از وائی وی انگیج ود دیم اینڈ آل آف دیم آر کنسرنڈ, کیونکہ دس تھریٹ دیٹ از کمنگ آف دس نان اسٹیٹ ایکٹرز از ناٹ اونلی اے تھریٹ ٹو پاکستان,
It is not only a threat to the region, it is becoming a threat to the whole world. And we do talk with them. And we tell that we are, Pakistan जो सी है, is the bulwark state against this creeping perverted ideology that is coming from there. हम ये जंग खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और पाकिस्तान के अवाम के अलावा पूरी दुनिया की अंदर जो अमन है और ये जो सोच है इसके खिलाफ लड़ रहे हैं. And they do acknowledge that. अब ये फैसला वहाँ के जो सरकर्दा लोग हैं जो वहाँ मामलात चला रहे हैं ये उन्होंने खुद करना है कि क्या आपने अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स और दहशतगर्दों की अमाजगाह बनने देना या नहीं देना. क्योंकि तारीख भी ये बताती है कि ये जो दहशतगर्द जैसे अनासर होते हैं, ये जो परवर्टेड अनासर होते हैं, जब आप इनको पालते हैं तो ये सांप की तरह होते हैं. और सांप को जो पालेगा वो सांप पे कभी भरोसा नहीं कर सकता. तो ये उनके अपने लिए भी खतरा है, अफगानिस्तान के अवाम के लिए भी खतरा है. तो दैट डिसीजन दे हैव टू मेक. अब वो उस पर कितना एक्शन करते हैं, कितना नहीं करते हैं नहीं करते हैं, जान के करते हैं, किसी मजबूरी के तहत करते हैं, दैट दे हैव टू डिसाइड. हमारा काम ये है कि हम उनसे एंगेज करें, क्लियरली कम्युनिकेट करें, अपना रिजॉल्व भी बताएं और पाकिस्तान के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, इनकी जान माल इज़्ज़त की आबरू के लिए जो ज़रूरी है वो हम करेंगे. अभी भी कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे. ये मिडल में थर्ड रो राइट इन द मिडल. जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़ाहिर शाह शिराजी. मैं बोल्ड न्यूज़ के साथ नॉर्दर्न रीजन को देखता हूँ. जो रिसेंट मॉस्को में एक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, पाकिस्तान, ईरान, चाइना ने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है, स्पेशली स्पीकिंग अबाउट BLA, TTP, ITM, जितने नाम आपने लिए, कि अगर अफगान हुकूमत ख़ुद एक्शन नहीं ले सकती तो विल बी हैव अ कलेक्टिव स्ट्रेटजी टू रूट आउट टेररिज्म. तो मतलब कोई ऐसा रीजनल अलायंस अबाउट टेररिज्म बन रहा है, इन पाइपलाइन है? जैसे आपने कहा कि अफगानिस्तान की हुकूमत या तो उसकी विल नहीं है या वो एक्शन लेना नहीं चाहती या वो ले नहीं सकती. तो इन डैट केस ये तमाम के तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं दे आर वरीड अबाउट इट. एक चीज़. दूसरा, इंडिया वाज देयर, तो इंडिया को क्या मैसेज हमने दिया? ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर दे आर प्रोमोटिंग प्रॉक्सी वॉर इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, फाइनेंशियल भी एक हमारे खिलाफ एक महाद बनाया हुआ है, वाटर वॉर भी चल रही है. तो आप समझते हैं कि दिस मॉस्को जो पैक्ट था उसके अंदर जो अनाउंसमेंट हुई है, तो आर वी गोइंग टू हैव अ कलेक्टिव स्ट्राइक अगेंस्ट सेव हेवन्स ऑफ टेररिस्ट इनसाइड अफगानिस्तान? देखिए, मैं आई थिंक इस बात पे पहले ही बात की कि वाइल वी इंगेज विद ऑल दी स्टेक होल्डर्स, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स, आपने एक फोरम का नाम दिया, देयर आर मल्टीपल अदर फोरम जहाँ हम बातचीत करते हैं, और इसमें लीड जोन सी हमारी वजारत खारजा की होती है, हमारे बड़े काबिल सफारतकार हैं, सियासतदान हैं, हम बातचीत करते हैं. वी इंगेज देम और उन्हें सेंसिटाइज करते हैं. दे आर देमसेल्व्स आल्सो सेंसिटाइज्ड अबाउट द थ्रेट दैट इज कमिंग एंड द कोल्यूजन ऑफ द इंडियंस आल्सो विद द टेररिस्ट ग्रुप्स दैट आर ऑपरेटिंग ओवर देयर. वी डू सेंसिटाइज देम. लेकिन हमें ये मालूम है कि आपकी जो सिक्योरिटी है ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स पीपल, और मैंने अपनी बातचीत में भी कही, इट कैन नॉट बी ग्रंटेड बाय एक्सटर्नल प्लेयर्स वाइल वी कीप ऑन एंगेजिंग देम. लेकिन इसको सिक्योर करना, अपनी जानो माल और इज्जत की, पाकिस्तान की अवाम की, इसकी अवलीन जिम्मेदारी और इसकी जामिन पाकिस्तान की रियासत, इसकी अफवाज, इसके अदारे, इसके कानून नाफिज करने वाले, इसकी हुकूमतें हैं. एंड दैट इज वेयर आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस इज, एंड वी विल कीप ऑन एंगेजिंग ऑल ऑफ देम, बिकॉज हर एक का अपना एक डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस होता है और अपने का अपना एक डिग्री ऑफ इंटरेस्ट होता है.